السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل. دس از دا 6th ایپیسوڈ آف اوور سیرہ سیریز. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے دا فرسٹ کال ٹو پروفیٹہڈ کے کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھا، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی ابتدائی دعوت و تبلیغ اور ان کو جو چیلنجز فیس کرنے کو ملے ان چیپٹرس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ان دس ایپیسوڈ وی ول فردر ایکسپلور دا اوپن پریچنگ اینڈ اپوزیشن. نبی کریم علیہ السلام کی اعلانیہ دعوت و تبلیغ اور ان کو پھر اس پر جو مخالفت جس طرح سے فیس کرنے پڑی اس چیز کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ود دا ڈیوائن کمانڈ ٹو اوپنلی پریچ، نبی کریم علیہ السلام اپنے مشن کے ایک نئے فیز کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ السلام کو کھلے دل سے اور اعلانیہ اپنی دعوت اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو جو ڈیوائن میسیجز آ رہے تھے ان کو وہ سرعام ان کی پریچنگ نہیں کر رہے تھے، ان کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے. بس ایک کلوز سرکل میں ہی اپنے جو قریب کے ان کا سرکل تھا، جو بلیورز تھے اس ٹائم کے، انہی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. اللہ کی طرف سے اعلان پر پہلی وحی اس بات کے ساتھ آئی، and warn your tribe, O Muhammad, peace be upon him, of near kindreds. اور اپنی قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی کا فرمان تھی، جس میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے قریبی ساتھیوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کی اہمیت پر دلیل کرتی ہے. ان اوبیڈینس ٹو ڈیوائن کمانڈ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ اسلام کا جو میسیج تھا وہ پہنچا سکیں. اور ان قریبی ساتھیوں میں اپنے بنی ہاشم اور بنی المطلب کے جو قبائل کے ان کے خاندان کے جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، جن میں حضرت ابو طالب اور ان کے مخالف ابو لہب بھی شامل تھے. نبی کریم علیہ السلام کو جو ڈیوائن وحی آتی تھی اس کی خلاف ورزی اور شک کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے بڑی جرأت کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کے ڈر سے جو میسیج تھا وہ ان تک پہنچایا. اس میٹنگ میں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، اس میں بہت ساری ریزسٹنس بھی آئی اور مخالفت بھی کی گئی. اس کے بعد جو نبی کریم علیہ السلام کا سٹیج بنا وہ الصفا پہاڑ کی چوٹی تھی، جس پر کھڑے ہو کے نبی کریم علیہ السلام نے قریش کے لوگوں سے ایک نہایت دبدبے اور اعلانیہ انداز میں بات کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قبائل کے جو لوگ تھے ان تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا اور اس ڈیوائن ریولیوشن، اس وحی کا پیغام پہنچایا جو نبی کریم علیہ السلام کو جو وصول ہوئی تھی. اگرچہ نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت پر ان کی بہت زیادہ مخالفت بھی کی گئی اور ان کے مخالفین کی طرف سے شرارت بھی کافی زیادہ ہوئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام کے جو دشمن بنے ہوئے تھے اس ڈیوائن ریولیوشن کی وجہ سے، وہ ابو لہب، اس کی طرف سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ مخالفت اور کہہ لیں کہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. اتنی گہری اور تگڑی مخالفت کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنا حق اور سچ کا راستہ نہیں چھوڑا اور وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سرعام پریچ کرتے رہے اور ان کی دعوت اور تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھا. اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی ثابت قدمی اور حوصلہ مندی تھی جو نبی کریم علیہ السلام کے جتنے فالورز تھے اس ٹائم پہ، جو بلیورز تھے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کا کام کرتے رہے. پولیٹکس جو تھے مکہ کے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کے اندر تھوڑا سا خوف اور ڈر بیٹھنے لگا، جس کے چلتے پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے جو چچا ابو طالب تھے ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو، جو ان کے بھتیجے نبی کریم علیہ السلام کو، یہ دعوت و تبلیغ کام کرنے سے روکیں اور انہیں مشورہ دے کہ وہ یہ کام نہ کریں. اور پھر ان کو روکنے کے لیے پھر نبی کریم علیہ السلام کو کافی زیادہ جو مقبول زندگی کی آسائش تھی ان کی پیشکش پہ کی گئی. ایز وی کنکلیوڈ دس ایپیسوڈ، جس میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپن پریچنگ اور ان کے جو گراؤنڈ ورک تھا نبی کریم علیہ السلام کو، اس کے اوپر تھوڑا سا کانٹیکسٹ کو ایک جنرل اوور ویو بنانے کی کوشش کی ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے کھلے عام جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور ان کے پھر جو ان کو جو اپوزیشن اور نفرت اور کہہ لیں کہ ریزسٹنس دیکھنے کو ملی، اس پر تھوڑا سا ہم نے اس میں ذکر کیا ہے کہ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام
جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دعوت تبلیغ کا جب وہ پیغام پہنچ جاتے ہیں تو ادھر سے جو رجسٹنس آتی ہے، اسپیشلی ابو لہب کا ذکر جو ہے ہم نے اس میں کیا کہ وہ ابو لہب کی جو نفرت تھی اس کے چلتے جو پھر نبی کریم علیہ السلام کو مخالفت اور اپوزیشن ریزسٹنس جو ملی، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے جب وہ اعلانیہ قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا، تب جو اپوزیشن اور ریزسٹنس ملی اور نبی کریم علیہ السلام کا جو اس پر حوصلہ اور ثابت قدمی تھی، اس پر جو ہے ہم نے اس کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا دیکھا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.